حاشا الإله بأن تكيف ذاته فالكيف والتمثيل منتفيان والأصل أن الله ليس كمثله شيء تعالى الرب ذو الإحسان. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى وصفات العلى وله الحمد في الأولى والآخرة والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى اما بعد. الناجحون پلیٹ فارم سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات لیس کمثلہ شیء معرفت الہی سے بندگی کا سفر، اس کی اگلی قسط یا ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو پچھلی اقساط میں ہم اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہے کیا، اس کی اہمیت، اس پہ ایمان کے تقاضے اور اس پہ ایمان لانے کے ثمرات اور اس پہ ایمان نہ لانے کے اور یا جزوی انکار کرنے سے کیا محرومیاں ہوتی ہیں، اس پہ بات کر چکے ہیں۔ تو اس قسط میں ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ یہ دو چیزیں جو ہیں اسماء اور صفات، یہ کیا ایک ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے، اور اگر ان میں فرق ہے تو کیا ہے، اور ایمان لانے کے اعتبار سے ہمیں ان میں کیا فرق کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے اعتبار سے اس میں کن چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء کی بات کریں تو اسم وہ لفظ جو ذات اور اس کے ساتھ موجود کسی صفت پر دلالت کرتا ہے، یعنی کہ نام جو ہے اس کے اندر ایک تو ذات پائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی صفت پائی جاتی ہے جس پہ یہ دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرب، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی صفت ربوبیت کو بھی ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں اس کی وضاحت فرمائی۔ اور اس کے مقابلے میں جو صفت ہے وہ وصف ہے جو ذات کے ساتھ قائم اور لازم ہے، یعنی کہ مستقل طور پر ذات میں شامل ہے، نہ کہ عارضی یا مخلوق کی طرح کہ مخلوق ہے اس میں ایک وقت میں جو ہے وہ کسی پہ اس کو رحم آ گیا، اس نے رحم کر دیا، لیکن بعد میں وہ صفت ختم ہو گئی، اس کے مقابلے میں اس نے ظلم کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس کی صفت اس کے ساتھ قائم اور لازم ہے اس کی ذات کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے جو دونوں ہاتھ ہیں، اس کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا کلام ہے، سمع ہے، بصر ہے وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم اور لازم ہے۔ تو یہ پہلی جو تعریف کے اعتبار سے فرق ہے، اور اسے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ آگے اگر ہم اس کے تفصیلی فروق کے درمیان جائیں تو سب سے پہلی جو چیز ہے تو وہ دلالت کے اعتبار سے فرق ہے کہ اسم جو ہے یہ ذات اور صفت دونوں پہ دلالت کرتا ہے۔ جیسے القدیر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا نام ہے قدیر، اور اس کے اندر صفت ہے جو کہ قدرت ہے، ٹھیک ہے جی، اور صفت اس کے مقابلے میں خاص وصف کو ظاہر کرتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اور یہ ذات کے ساتھ خاص ایک صفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور نمبر دو کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کو ڈرائیو کیا گیا ہے، اس کو اس میں سے ماخوذ کیا گیا ہے، اس کو اس میں سے اشتقاق کیا گیا ہے۔ تو اسم سے صفت جو ہے وہ ماخوذ ہو سکتی ہے، یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا اسم ہے تو اس میں سے صفت جو ہے وہ ماخوذ ہوگی۔ مثال کے طور پہ العزیز ہے، اس میں سے صفت عزہ ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے قدیر ہے، اس میں سے صفت جو ہے وہ قدرت ہے، سمیع ہے تو اس میں سے صفت جو ہے وہ سمع ہے، بصیر ہے تو اس میں سے صفت جو ہے وہ بصر ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کی صرف صفات ہیں اس کے ذریعے سے آپ نام نہیں بنا سکتے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اس کی دو آنکھیں ہیں، اس کے دو ہاتھ ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ذو العینین یا ذو الیدین، تو یہ نام اللہ تعالیٰ کو نہیں دیا جا سکتا۔ یا اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ غضب ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غاضب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ اس طرح کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بدائع الفوائد میں جو ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد تیسرا جو فرق ہے وہ کیا ہے کہ جو اسم ہے اسے کسی فعل سے اس کا اشتقاق نہیں ہو سکتا، اس میں سے اس کو ڈرائیو نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا یکرہ کہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، حدیث میں موجود ہے، لیکن اس سے اب یہ الکارہ نام نہیں بنایا جا سکتا کہ ناپسند کرنے والا، ٹھیک ہے جی، تو اللہ کا نام اس طرح افعال میں سے نہیں بنایا جا سکتا، جبکہ صفت جو ہے وہ فعل سے مشتق ہوتی ہے۔ مثلا جو یہی کراہت جو ہے وہ
یکراہو سے جو ہے وہ نکلی ہے۔ الکراہت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ناپسند کرتا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا جو فرق ہے وہ پکارنے کے اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ کو جو پکارا جاتا ہے، اس کو جو بلایا جاتا ہے، پھر اس کو دعا میں جو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا جا سکتا ہے، اللہ کو بلایا جا سکتا ہے، اللہ کو جو ہے اس کی دعائی دی جا سکتی ہے، اس کے ذریعے دعا کی جا سکتی ہے، جیسے کہ یا رحمان، یا غفور، یا ودود، یا علیم، یا حکیم، یا عزیز، یا غالب، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان کے ذریعے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو صفات ہیں ان کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کو پکار نہیں سکتے ہیں۔ مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا رحمت اللہ، یا مغفرت اللہ، تو یہ کہنا اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس کی علت کیا ہے کہ دعا یہ تقاضا کرتی ہے کہ جس کو پکارا جائے وہ ایک مستقل طور پہ ذات ہو، جس کو آپ ذہن میں رکھ کے پکار رہے ہیں، نہ کہ وہ کوئی صفت ہو۔ اگر صفات کو ذات کی جگہ پکارا جائے تو اس میں سے تشبیہ یا شرک کا پہلو نکل آتا ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی صفات یا کلمات کو پکارے تو یہ اجماعاً کفر ہے۔ اور سلف صالحین نے کہا کہ اللہ کو اس کے اسماء کے ذریعے پکارا جاتا ہے، صفات کے ذریعے نہیں پکارا جا سکتا۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مسنود دعائیں اللہ کے اسماء کے ساتھ ہیں، صفات کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارا ہے۔ مثال کے طور پہ ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، تو عفو ہے۔ اور پھر کہا تحب العفو، اور تیری یہ صفت ہے کہ تو معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، اسی لیے مجھے معاف کر دے۔ اور اسی طرح کہا کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے حی اور قیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم و دائم، میں تجھ سے تیری رحمت مانگتا ہوں، اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو یہاں برحمتی کا صفت جو ہے وہ بطور وسیلہ آئی ہے، ندا کے طور پہ نہیں آئی، یعنی اس کا وسیلہ دیا گیا کہ اللہ تیری اس صفت رحمت ہے، اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنی رحمت مجھ پہ نازل فرما، کیونکہ تو جو ہے وہ رحیم ہے، تو حی ہے، تو قیوم ہے، تو تجھ سے ہی میں نے سوال کرنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اسی طرح جو ہے یہ جو استثناء ہے صفات کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ جائز ہے، جیسے برحمتک استغیث، اور اسی طرح یہ دعا کرنا کہ ادخلنی برحمتک الجنہ، کہ اللہ تو مجھے اپنی صفت رحمت کے بدلے جنت میں داخل کر دے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی جنت میں جو ہے اپنی نیکیوں کے بدلے میں داخل نہیں ہوگا، حتیٰ کہ میں بھی۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ بھی؟ کہا ہاں بھی، ہاں میں بھی، کیونکہ ہم سب اللہ کی رحمت کے ذریعے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی معروف دعا ہے کہ اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیری معافی کے ساتھ تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، میں تیری تعریف کا شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسی تعریف تو نے خود اپنی ذات کے لیے بیان کی ہے۔ تو وسیلہ بنانا پھر پتہ چلا کہ جائز ہے، لیکن اس کے ذریعے پکارنا ندا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پانچواں فرق کیا ہے کہ بندگی کے اظہار میں فرق، کہ اسم بندگی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا اللہ کے جتنے نام ہیں ان کے ذریعے آپ جو ہے وہ بندگی کا اظہار کر سکتے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الغفور، عبد الودود، عبد العزیز، عبد الجبار، ٹھیک ہے جی، تو یہ سب نام ہیں، عبد الملک، تو یہ نام جو ہے وہ رکھے جا سکتے ہیں، اس کے ذریعے بندگی کا اظہار ہوتا ہے کہ رحمان کا بندہ، غفور کا بندہ، رحیم کا بندہ، ودود کا بندہ، ٹھیک ہے، جبار کا بندہ، غفار کا بندہ، تو یہ نام رکھے جا سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ کہ ہاں جو پسندیدہ ترین نام ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، اور پھر اس کے بعد صفت جو ہے اس کو بندگی کے اظہار کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کسی کو عبد الرحمہ، عبد القدرہ، عبد النعمہ جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے، اس طرح اس کو پکارا نہیں جا سکتا، مطلب کہ یہ جو کامن سینس ہے اس کے ذریعے ہی انسان کو یہ سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس کے مقابلے میں جو اللہ کی ذات ہے، کیونکہ نام جو ہیں وہ ذات پہ بھی جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے بندگی کا اظہار جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ صفات کے ذریعے پکارنا شرعی طور پہ غلط اور منکر ہے۔ اس کے بعد چھٹا جو ہے قسم کھانے میں استعمال،
تو اسم سے قسم کھانا جائز ہے، تو معروف ہے واللہ باللہ تاللہ، یہ سب جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں کہ واو تا اور با یہ تینوں قسم میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی قسم کھانا، احلف باللہ، اللہ کا حلف لینا، اقسم باللہ، اللہ کی قسم کھانا، تو اس کا ثبوت موجود ہے۔ اور صفات سے بھی قسم کھانا جائز ہے، اور وہ کیسے ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے آپ اضافت کریں اللہ تعالیٰ کے نام کی، وَبِعِزَّةِ اللّہ، اللہ کی عزت کی قسم، وَبِعِلْمِ اللّہ، اللہ کے علم کی قسم، وَبِقُدْرَةِ اللّہ، اللہ کی قدرت کی قسم، ٹھیک ہے جی۔ تو ان سب کا ثبوت قرآن اور صحیح حدیث سے ملتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس کی عزت، اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کے، اور اسی طرح میں اللہ کے مکمل جو کلمات ہیں ان کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر ایک اور چیز جس کا ذکر آتا رہے گا اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، پچھلے ساتھ میں ذکر گزر بھی چکا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو اجل معارف ہے، اس کی معرفت ہے، وہ اللہ کی اسماء، صفات اور افعال کے ذریعے نصیب ہوتی۔ تو اب یہ افعال کیا ہیں؟ اوپر بھی ہم ذکر کر چکے کہ فعل سے صفت جو ہے وہ اس کا اشتقاق ہو سکتا ہے، اس کو ڈرائیو کیا جا سکتا ہے۔ تو افعال اللہ تعالیٰ کے وہ کام یا عمل ہیں جو اللہ اپنی مشیت اور حکمت کے ذریعے کرتا ہے، جیسے پیدا کرنا، رزق دینا، زندہ کرنا، موت دینا، بارش دینا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ اللہ جب چاہے یہ فعل کرتا ہے اور جب چاہے وہ روک دیتا ہے۔ تو یہ حادث الوقوع ہوتے ہیں کہ جب اللہ نے چاہا اس وقت وہ کام ہوا، اور جب اللہ نے چاہا وہ کام رک گیا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو صفات ہیں وہ موجود رہتی ہیں، وہ ذات کے ساتھ جو ہے وہ لازم ہے۔ یہ جو افعال ہیں یہ اللہ کے کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ افعال کی بنیاد اللہ کی صفات پر ہے، یعنی اللہ کسی فعل کو اس لیے انجام دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس اس فعل کی صفت موجود ہے، اور وہ اس کا فعل بھی اور اس کی صفت بھی دونوں اکمل ہیں۔ مثلا تخلیق کرنا جو ہے، اللہ کا پیدا کرنا، یہ جو ہے اس کی صفت قدرت کا اثر ہے، رزق دینا اس کی صفت رزاقیت کا اثر ہے، وحی نازل کرنا اس کے صفت کلام کا اثر ہے، بارش برسانا اس کے صفت رحمت کا اثر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں۔ تو اس ایپیسوڈ میں الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات اور ان کے درمیان فرق اور ان کے درمیان جو چیزیں جمع ہیں ان کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں ہم نے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کیا ہیں اور ان کا صفات کے ساتھ کیا تعلق ہے اس پہ بات کی۔ تو اگلی قسط کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے، جس میں ہم اہل السنہ کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اور فرقے ضالہ کا کیا فرق ہے، اور پھر یہ جو کچھ اصطلاحات ہیں کہ ان کے کیا معنی ہیں، ان پہ اگلی ساتھ میں بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔